حامدا و مصلینا اما بعد۔ اس ویڈیو کا مقصد عاشق رسول محقق و مورخ حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا مختصر تعارف کرانا ہے۔ حضرت مولانا کے زندگی کے حالات پر تقریباً اب تک بندے کی نگاہ سے 5 کتابیں گزری ہے، جن میں سے یہ ایک کتاب عربی زبان میں ہے، العلامۃ المحقق السید مناظر احسن الگیلانی حیاتہ و مآثرہ، تالیف جنید احمد القاسمی، استاذ بالجامعۃ الرحمانیہ مونگیر الہند۔ یہ حضرت کے حالات پر لکھی ہوئی پہلی اور واحد کتاب ہے جو عربی زبان میں ہے۔ اس کتاب میں مصنف علیہ الرحمٰن نے مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی حالات زندگی پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ اس میں انہوں نے حضرت کے نام، نسب، پیدائش کی جگہ، خاندان، دراست و تربیت ہو، پھر آپ کی تعلیم کہاں کہاں ہوئی، ان تمام چیزوں کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح دارالعلوم دیوبند میں آپ کا جو ہے پڑھائی کا زمانہ، پھر ابرز مشائخ ہی، آپ کے مشائخ و زواج ہی، اور آپ کا نکاح و اولاد ہو، وفات ہو، اسی طرح آپ کے اولاد اور وفات کب ہوئی اس کے متعلق گفتگو ہے۔ اسی طرح اس کتاب میں حضرت کے رحلات ہو، سفر وغیرہ بھی بیان کیا، جس میں آپ کے حج وغیرہ کے سفر ہے۔ اسی طرح حضرت نے اس میں من اعلام تلامید ہی، آپ کے شاگردوں کے متعلق بھی تفصیلی گفتگو کی ہے۔ اسی طرح اعداد و مقالات و مؤلفات ہی، آپ کے کتنی کتابیں ہیں اور کتنی مؤلفات ہیں، کتنی چیزیں آپ نے لکھی ہے۔ اسی طرح آگے آپ کی ایک ایک کتاب کو جو ہے اس کا بھی تعارف کرایا ہے، تدوین القرآن، تذکیر بسورۃ الکہف۔ اسی طرح حدیث میں تدوین الحدیث ہیں، اور بہت ساری آپ کی کتابیں، حضرت امام ابو حنیفہ کی سیاسی زندگی، الامام ابو حنیفہ و مواقف و سیاسیہ۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری، اس تمام کتابوں کے جو ہے آپ کی کتابوں کا تعارف اس میں پیش کیا ہے۔ بڑی ہی بہترین کتاب ہے۔ دوسری کتاب حضرت کے حالات پر جو بندے کے پاس ہوا ہے، مولانا مناظر احسن گیلانی حیات، خدمات اور افکار۔ اصل میں یہ 38 مقالات کا مجموعہ ہے جو آپ کی زندگی اور پھر مختلف عنوانات ہیں، جیسے سوانحی خاکہ، تصنیفی خدمات، اور پھر آگے ہے قرآنی خدمات، اور اسی طرح افکار و نظریات، اسی طرح علمی روابط۔ تو یہ بنیادی 5 عنوان پر اس کتاب میں تقریباً 38 مقالات ہیں، جن کو ڈاکٹر محمد فہیم اختر ندوی صاحب نے مرتب کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت کی اگلی کتاب جو ہے عقائد کے باب میں ہے، وہ ہے الدین القیم۔ یہ کتاب بھی حضرت کی بڑی شاندار ہے۔ اس کتاب کا تعارف کراتے ہوئے سید محمد اظہر شاہ قیصر لکھتے ہیں کہ مولانا نے ابتدائی کتاب میں فلسفے کے 4 مشہور اسکولوں کے افکار علمی کا تجزیہ فرمایا ہے۔ پھر آگے فلسفے کی کیا بنیاد ہے اور اس میں کتنا دم ہے، اور کن فلسفیانہ نظریات کو لے کر اسلامی عقائد میں جو ہے شک شبہ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے متعلق گفتگو ہے۔ اسی طرح اس میں علم و وہم کے فرق کو، انسان کے علمی ذرائع، عقل کا حواس سے تعلق، روح مادے کی حقیقت، ان کے متعلق مختلف ارباب فکر کے اختلافات، اور آخر میں اس سلسلے میں اسلامی نقطہ نظر کی وضاحت کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ ان الجھے مسائل کے حل کی فطری اور بہترین راہ کیا ہے، وہی سے منقطع ہو کر دوسرے ذرائع سے مقصد براری ممکن ہے کہ نہیں، مذہب اور فلسفے میں کیا فرق ہے۔ اس ابتدائی سلسلے سخن کے بعد آپ نے وجود باری تعالیٰ، اثبات خدا کے متعلق مذہب کی راہ، توحید، مسئلہ صفات، خدا نے عالم کو کس طرح پیدا کیا، یہ 6 مارکہ آرا موضوع ہیں جس میں اس کتاب میں جس کے متعلق گفتگو کی گئی ہے۔ دوسری کتاب حضرت کی سورہ کہف کی تفسیر کے تناظر میں دجالی فتنے کی نمایاں خد و خال۔ اصل میں یہ سورہ کہف کی ایک طرح سے تفسیری ہے۔ حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ خود اس کتاب کا تعارف کراتے ہوئے کہتے ہیں، دجالی فتنہ جس میں قدرتی قوانین پر غیر معمولی اقتدار حاصل کر کے بنی آدم کو دین و مذہب سے اسی اقتدار کے آثار و نتائج دکھا کر باغی بنانے کی کوشش کی جائے گی، یہ تو دجالی فتنہ ہے۔ اس فتنے سے حفاظت کی ضمانت ارشاد نبوی کے مطابق قرآن کی جس سورہ میں بتائی گئی ہے، اسی سورہ کے مضامین و مشتملات اسی فتنے کے آثار کو پیش نظر رکھ کر اس کتاب میں واضح کیے گئے ہیں۔ ایمانی زندگی کے ساتھ جو جینا چاہتے ہیں اور اسی پر مرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اس کتاب میں طمانینت اور سکینت کا کافی سرمایہ جمع کر دیا گیا ہے۔ اگلی کتاب حضرت کی ہے، وہ ہے تدوین قرآن۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں قرآن کریم کی جمع و ترتیب پر مفصل بحث کی ہے، اور ثابت کیا ہے کہ قرآنی آیات سے ثابت کیا کہ کاغذ عرب میں عام طور پر دستیاب تھے، اور خود حضرت کے الفاظ ہیں کہ تقریباً 30-40 سال کی مسلسل فکر و تعامل، تلاش و جستجو کے آخری تحقیقی نتائج اس کتاب میں درج ہیں، اور تدوین قرآن کو لے کر جو بھی اشکالات ہو سکتے ہیں حضرت نے بڑے اچھے انداز میں اس کتاب میں اس کو واضح کیا ہے۔ اگلی کتاب ہے حضرت کی النبی الخاتم۔ اس کتاب میں حضرت نے 2 چیزوں کو سامنے رکھا ہے، ایک کہ مسلمان سیرت رسول سے کیسے آگاہ ہوں، اور دوسرا غیر مسلموں کے دلوں میں جو شکوک و شبہات سیرت کو لے کر پیدا ہوتے ہیں، حضرت نے ساتھ ہی ان شکوک و شبہات کو بھی اس کتاب میں حل کیا ہے۔ اور حضرت نے اس میں مکی دور کو دل کی زندگی اور مدنی دور کو دماغ کی زندگی قرار دیا ہے، اور بڑے البیلے انداز میں مرتب کیا ہے۔ اس کتاب میں بہت ساری حکمتوں اور دروس کو جو سیرت سے مل سکتی تھی حضرت نے اخذ کیا اور اس کو واضح کیا ہے۔ اگلی کتاب حضرت کی تدوین حدیث ہے۔ اس کتاب میں اہل قرآن کی طرف سے جو اشکالات سامنے آ چکے تھے یا آ سکتے تھے، سب کا مدلل جواب دیا ہے، اور ثابت کیا ہے کہ حدیث نبوی عہد نبوی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھی گئی، اور اس کے بہت سارے مجمع صحابہ کے پاس تھے۔ صحابہ قرآن کی طرح حدیث کو بھی یاد کرتے تھے، اور عہد نبوی سے لے کر بعد کے محدثین کے حفظ و اتقان کے بہت سارے واقعات حضرت نے اس میں جمع کیا ہے۔
اس کے بعد حضرت کی اگلی کتاب ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ. یہ سب سے پہلی کتاب ہے مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حالت زندگی کو بڑے خوبصورت اور دلکش انداز میں اس میں مرتب کیا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اعلیٰ پائے کے عاشق رسول تھے اور یہ کتاب بھی اسی عاشقانہ والہانہ انداز میں لکھی گئی. اس کتاب میں واقعات کا تجزیہ بھی کیا گیا ہے اور اخلاقیات کو بھی بیان کیا گیا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ کتاب پہنچی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کتاب کے لکھنے والا آگے چل کر بڑا جو ہے محقق ثابت ہوگا، اور واقعتاً وہ بڑے محقق ثابت ہے. اگلی کتاب ہے ایک ہندوستانی صحابی. اس کتاب میں بابا رتن ہندی صحابہ رسول کے حالات حضرت نے ذکر کیے ہیں. یہ 6ٹھی صدی ہجری کے آخر میں اور 7ویں صدی کے ابتدائی زمانے میں انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ وہ جو ہے صحابی رسول ہیں. تو اس میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تردید و تغلیب کی ہے، مگر علامہ صفدی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے ان کی اس بات کو صحیح مانا ہے. تو مصنف علیہ رحمہ جو ہے مولانا مناظر صاحب نے دونوں کے موقف کو ذکر کیا ہے اور ان کا رجحان جو ہے علامہ صفدی کی طرف ہے کہ یہ جو دعویٰ کرنے والے ہیں بابا رتن ہندی 6ٹھی 7ویں ہجری میں، یہ جو درست دعویٰ کرتے ہیں، اور علامہ ذہبی نے جن باتوں کو لے کر ان کی تردید کی ان کا جواب بھی دینے کی مولانا نے کوشش کی ہے. اسی طرح اس رسالے کے آخر میں مشہور تابعی 2ری صدی ہجری کے حضرت امام ربیع بن صبیح بصری گجراتی، ان کے حالات کو حضرت نے مختصر انداز میں ذکر کیا ہے. یہ اس وجہ سے ان کو ذکر کیا ہے کیونکہ ان کا انتقال جو ہے گجرات کے بھروچ ضلع کے گاؤں جو ہے بھاڑبوت میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور پھر یہ وہیں پر جو ہے بھاڑبوت اور جو آج کل گجرات کے ضلع بھروچ کا ایک معمولی سا گاؤں ہے وہاں پر جو ہے ان کی قبر ہے. یہ جہاد فی سبیل اللہ میں ہندوستان آئے تھے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے. اس کے بعد اگلی کتاب ہے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ خیر التابعین. حضرت اویس قرنی کے حالات پر ایک محققانہ کتاب. یہ بھی حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی کی کتاب ہے، لیکن یہ ناقص ہے. حضرت نے اس میں 3 مقالے جو ہے 3 قسطیں لکھی تھی. حضرت نے اس عنوان پر حضرت کی توجہ نہ ہو سکے اور موقع نہ مل سکا، اس لیے مکمل تو نہیں لیکن 3 قسطیں اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پر لکھی ہے. باقی آگے جو ہے مولانا معین الدین ندوی صاحب کے حوالے سے بھی ان کے حالات جو ہے لکھے گئے ہیں اور مرتب نے اس کتاب کو طلحہ نعمت ندوی صاحب نے مکمل کیا ہے. اگلی کتاب حضرت کی ہے وہ ہے مقدمہ تدوین فقہ. اس کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ فقہ معقول من المنقول کا نام ہے، یعنی فقہ ایک عقلی علم ہے جو منقول یعنی وحی و نبوت کی معلومات سے لیا گیا ہے. حضرت نے اس میں بتایا ہے کہ تفقہ ہو یا اجتہاد دین میں اضافہ نہیں بلکہ ان چیزوں کو ظاہر کرتے ہیں، اجتہاد اور تفقہ ان چیزوں کو ظاہر کرتے ہیں جو قرآن و حدیث میں پہلے سے ہی موجود ہے. اس طرح جو حضرت نے اس میں بڑی تفصیل سے فقہ کی تدوین کے متعلق گفتگو کی ہے. اگلی کتاب حضرت کی ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی سیاسی زندگی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہم سب لوگ علم اور فقہ کے لیے ہی جانتے ہیں، لیکن حضرت مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں امام ابو حنیفہ کی سیاسی بصیرت پر بہت عمیق اور گہری گفتگو کی ہے. اسلامی احکام کو حکومتوں کے فساد کے باوجود نافذ رکھنے کی جو دور اندیش حضرت امام ابو حنیفہ نے کوشش کی ہے اس کتاب میں اس کو بیان کیا ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے سیاسی حالات کو اس میں بیان کیا، اور ایسے ایسے نقطے حضرت نے اس کتاب میں واضح کیے ہیں کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے. اور اس میں حضرت نے یہ بات بتائی، عام طور پر مشہور ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ کا انتقال جو ہے جیل میں ہوا، لیکن حضرت نے اس میں ظاہر بتایا کہ نہیں، حضرت کا انتقال جیل میں نہیں ہوا ہے. اور اسی طرح یہ کتاب بندے نے اس کا مطالعہ کیا مکمل. اس کو پڑھنے کے بعد امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو واقعتاً امام اعظم کہنے کا دل چاہتا ہے، اور حضرت کی جو سیاسی اس وقت کی جو حضرت سیاسی موقف تھا اور حضرت نے کس طرح اہل بیت کی مدد کی، اور بڑی عجیب و غریب کتاب ہے، تھوڑی ضخیم ہے لیکن اس کو پڑھنے والا جو پڑھ کر جو دنگ رہ جائے گا. اگلی کتاب حضرت کی ہے 1000 سال پہلے. یہ بھی بڑی دلچسپ اور بہت ہی عجیب و غریب معلومات پر مشتمل کتاب ہے. 1000 سال پہلے ہندوستان کیا تھا، حضرت نے اس کتاب میں اس کو بیان کیا. اس کتاب میں اہل ہند کے مسلمانوں کے ساتھ کیسے تعلق تھے اور مسلم اقلیت کے باوجود مسلمان ہندوستان میں کس شان و دبدبے سے رہتے تھے، ان چیزوں کو ذکر کیا ہے. اور اسی طرح جو ہے اس کتاب میں ہندوستانی لوگوں کے عادات، نکاح کا طریقہ، تعدد ازواج، زنا، شراب چوری کی جو سزا ہندوستان میں تھی اس کو ذکر کیا ہے. اسی طرح جو ہے یہاں کے موسم کیا تھے، کھانے کا انداز کیا تھا، ان تمام چیزوں کو آگے حضرت نے جو ہے پھر چین کے حالات کو بھی اس میں واضح کیا ہے اور ہندوستان کے حالات سے دونوں کا تقابل کیا، اور یہ بتایا ہے کہ چینی ثقافت کیا تھی، علم کا کیسا ان کے اندر شوق تھا، اور یہ بھی کہ وہ انسان کو کھا جاتے تھے. اور اسی طرح جو ہے سب سے پہلے نوٹ کی ایجاد جو چینی لوگوں نے کی. اسی طرح پھر آخر میں عالم اسلام کے حالات ہیں اور یہ کہ عالم اسلام میں اتنے باغات اور محلات کیوں تعمیر ہوئے کہ اس کی ایک وجہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے. اسی طرح جو ہے مسلمانوں کی مہمان نوازی وغیرہ پر مشتمل یہ کتاب ہے اور بڑی زبردست کتاب ہے. اگلی کتاب حضرت کی جو ہے 2 جلدوں پر مشتمل ہے، ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت. یہ حضرت نے 2 جلدوں میں اس کتاب کو مکمل کیا ہے. حضرت اس کتاب میں یہ بتانے کی کوشش حضرت نے کی ہے کہ اب مسلمانوں نے جو ہے 2 نظام تعلیم الگ الگ کر لی، ایک دنیاوی نظام اور ایک جو ہے دینی نظام تعلیم اور ایک دنیاوی نظام تعلیم. حضرت نے اس کتاب میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ دونوں نظاموں کو ملا کر ایک کیا جائے اور یہ تفریق جو ہے ختم کی جائے، اور جو ہے مجموعی طور پر یہ کتاب بہت کارآمد، معلومات افزا، درس و تدریس اور تصنیف و تالیف جو ان چیزوں میں جو حضرت مشغول ہیں ان کے لیے بہت ہی بہترین کتاب ہے، اور جو ہے اعمال و اخلاق کی تحریض اور تصنیف و تالیف پر ابھارنے والی یہ کتاب ہے. بڑی جاندار اور شاندار کتاب ہے. اسی طرح حضرت کی اگلا ایک مقالہ ہے جو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور اس وقت کے حالات پر حضرت نے لکھا ہے، اور اس کا نام رکھا ہے ہزارہ دوم یا الفسانی کا تجدیدی کارنامہ. مجدد الفسانی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 سال بعد پیدا ہوئے تھے، اور دوسرا 1000 سال شروع ہوا تھا اور کیسے انہوں نے اس میں جو ہے
اس زمانے کی فتنوں کا مقابلہ کیا، اس کو اس کتاب میں واضح کیا گیا۔ اگلی کتاب ہے تذکرہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ۔ اس کتاب میں حضرت نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے اور بعد کے ہندوستان کی تاریخ اور مسلمانوں کے حالات پر بہت تفصیلی گفتگو کی ہے، اور ایسی گفتگو کی ہے کہ دل اس کو پڑھ کر بالکل پسیج جاتا ہے اور روتا ہے کہ کیسے مسلمانوں کے حالات ہو گئے تھے۔ پھر بعد میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے ان کے علمی کارنامے، ان کے خاندان کے علمی کارنامے، اور جو ہے سنت اور قرآن کی تعلیم کو عام کرنے میں ان کی محنت، دوسری طرف جو ہے دوسرے علماء مشائخ اور ان کی کوتاہی اور غفلتوں کو واضح کیا گیا۔ اسی طرح احمد شاہ ابدالی کے حملے کا بھی اس میں ذکر حضرت نے کیا ہے۔ اسی طرح حضرت نے اس میں یہ بات بھی نقل کیا کہ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیشن گوئی ہے کہ ہندوستان میں جب ظلم و ستم حد سے بڑھ جائے گا تو جو لوگ بڑے چوٹی پر، اونچے درجے پر جو لوگ ظلم و ستم کرنے والے ہوں گے، اسلام کے دشمن ہوں گے، انہی میں سے کوئی جو ہے پھر اسلام لے آئے گا اور دوبارہ ہندوستان میں اسلام کا بول بالا ہوگا۔ حضرت کی اگلی کتاب ہے جو 2 بڑی ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے، اور حضرت نے اپنی آخری عمر میں اس کو لکھا ہے، سوانح قاسمی۔ اس میں دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا مناظر احسن، حضرت مولانا قاسم صاحب نادمطوئی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کو دارالعلوم دیوبند کے اس وقت کے محتمم حکیم الاسلام قاری طیب صاحب کی گزارش پر اس کتاب کو حضرت نے لکھا ہے، اور بہت تفصیل سے مولانا قاسم صاحب کے احوال کو بیان کیا ہے، اور مغلیہ دور حکومت کے زوال اور انگریزی دور حکومت میں اسلامی تعلمات کے بقا اور تحفظ کے لیے کیا کیا کوشش کی گئی، اس کو اس کتاب میں جو حضرت نے واضح کیا ہے۔ اگلی کتاب حضرت کی جو ہے حضرت کے سفر نامے پر ہے، دربار نبوت کی حاضری۔ اس میں حضرت نے بڑی البیل انداز میں اپنے کیسے حرمین شریفین جانے کے سفر پر جانے کا انتظام ہوا، اور حضرت نے جو ہے کشتی سے وہاں کا سفر کیا، تو وہاں کے بہت سارے حالات لکھے ہیں مدینہ میں کیسے وقت گزرا، اور حضرت کے وہاں پر ایک ہی جگہ پر کیا کیا جو ہے کیفیت تھی، اور مدینہ کے کنوؤں کے بارے میں اور وہاں کی بہت ساری حضرت نے حالات کو لکھا ہے۔ البتہ اس میں مدینہ کے حالات تھے، پھر جو ہے حضرت کے جو مکہ کے حالات لکھے تھے اس کو بھی اس کتاب سفر حرمین میں جمع کیا گیا ہے۔ اب اس سفر حرمین میں جو ہے دربار نبوت کی حاضری، اس رسالے کو بھی اور مکہ کے متعلق جو ہے حضرت نے جو اپنے تاثرات قلم بند کیے ہیں اس کو بھی اس میں جمع کیا گیا ہے۔ حضرت کی اگلی کتاب ہے جو احاطہ دارالعلوم میں بیتے ہوئے دن کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ بہت ہی مزیدار، بہت ہی جو ہے دلچسپ کتاب ہے۔ حضرت نے اس کتاب میں دارالعلوم میں اپنے داخلے اور پھر وہاں پر حضرت نے کس طرح وقت گزارا، دور حدیث حضرت کا کیسے تھا، اپنے اساتذہ علامہ انور شاہ کشمیری، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، شبیر احمد عثمانی، بڑے بڑے لوگوں کے حالات، ان کے اندازے درس وغیرہ کو قلم بند کیا ہے، اور دارالعلوم دیوبند میں حضرت کیسے رہتے تھے، حضرت کے دوست اور طلباء کیا کیا مستی کرتے تھے، کیا کیا ان کا معمول تھا، ان تمام چیزوں کا حضرت نے اس میں ذکر کیا ہے۔ ہر ایک طالب علم کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے۔ یہ جو ہے حضرت کی کتابوں کا مختصر سا تعارف تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کتابوں کو پڑھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ ان کتابوں میں سے آپ نے کون کون سی کتابیں پڑھی ہیں کمنٹ باکس میں اس کو ضرور بتائیں، اور اس کے علاوہ حضرت کی اور کون سی کتابیں ہیں اور کہاں مل سکتی ہے، اگر وہ آپ کو معلوم ہو تو وہ ضرور بتائیں۔